وہ تو ہمیں خود ہی نکالنا ہوگا، کوئی بابا نہیں نکال سکتا۔ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہم ہی کو پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم اس سے نجات پائیں گے۔ پریشانی کے اسباب اگر اس وجہ سے ہے تو جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر سے نا اتفاقیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ جس گھر میں خواتین اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بڑے بھی، اور آدمی بھی مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور آ کر قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس گھر میں نفاق ڈال دے۔ اس لیے کہ تو میرے لیے وقت دیا ہے، میں تیرے لیے پوری کائنات کو قدم میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے مومن کی صفتوں میں سے 11 صفت بیان کی قرآن میں، اس میں ایک صفت بہت اچھی بیان کی، ساری صفتیں اچھی ہیں، جو لاسٹ میں اس مومن کی خاصہ میں سے بیان کیا اللہ نے قرآن عظیم میں، کہ یہ صرف اپنے نمازی ہو جائیں اتنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز میں جا کے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے بھی نیک بنا اور میرے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت صاحب ایک بات بتائیں آپ کو، ایسے نہیں ہوگا نمازی لوگ، آپ کے چلانے سے کام نہیں ہوگا، پلان سے ہوتا ہے کام۔ آپ چاہتے تو سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نمازی ہو جائے، کون ہے کہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد نمازی ہو جائے، لیکن آپ کے پاس پلان نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس پوری دنیا کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، عالموں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر واقعی معنوں میں ہم اپنے امام کے پاس 10 لمحے 10 منٹ ہی دے دیں اور اپنی ضرورت کی بات کریں، دین سیکھ لیں، انقلاب آ جائے گا۔ جائیں گے بھی بس میں، اور آپ ہی صاحب بتائیے فلاں محلے کا دیکھیے ایسا کر رہا، ان کی تبصرے ان کے تبصرے کرنا شروع کریں گے، خود بھی گناہ میں ملوث، امام صاحب کو بھی مجبوراً سننا پڑ رہا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بول دیں گے تو ابھی آپے سے باہر ہو جائیں گے، کسی طرح وہ جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھسٹ گھسٹ کے لائیں گے، وہ باہر نکلیں گے تو پیچھے جا جا کر سنائیں گے، دل میں درد، وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ قتل محارم میں سے ہے، اس سے بچیے۔ غیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زنا کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن غیبت کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، خود بھی کرتا ہے دوسرے کو بھی سناتا ہے سینہ ٹھوک کر۔ اچھا ایک اور برائی ہے، غیبت کرنے کی جرت دیکھیے، اللہ توبہ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے مگر بولے گا ضرور، اللہ توبہ، یہ جو لکھنؤ کی توبہ ہے گالوں پہ تھپڑ مارنا، اللہ توبہ فلاں بندے کے بارے میں بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن کیا کرے، ہے بول رہا ہوں، ارے ہے تو بولنا یہی غیبت ہے، اور نہ ہو بولنا تو یہ بہتان ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن وہ بول کر رہیں گے، آپ کو سنا کر رہیں گے، غیبت کرنا بھی گناہ اور سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی صاحب میں کوئی پرابلم ہے اور تو آپ میں اگر جرت ہے، آپ اگر واقعی ہمدرد، ایک بات بتا دیں، میں آپ بہت ہی چوکنے والی بات بتاؤں، جو آپ کے پاس کسی کی غیبت کر رہا ہے، لا محالہ کل آپ کی غیبت کسی کے پاس کرے گا اگر آپ اس کی سن رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، اس لیے کہ خدا کے لیے میرے پاس کسی کی بات مت کرو، تو کیا ہوگا پتا ہے، بڑے صوفی بن رہے ہیں، اس کو ابھی بھی پیٹ میں درد ہوگا، بڑے نیک بن رہے ہیں، کسی کے اندر ہے پرابلم تو سنائے نا، تبھی بھی درد ہوگا اس کو۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی طرح اپنی تدبیر کے ساتھ نکل لیجئے، اپنی عزت بچا کے وہاں سے بھاگ لیجئے، ان کے، اس لیے کہ ہمیں ان کو حساب نہیں دینا ہے، مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے، بہت خوب، ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جراثیم بن جاتی ہیں، مہلک بیماریاں ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہیں، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جو آپ غیبت سن کر آئے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ نحوست آپ اپنے گھر لے کر آ رہے ہو۔ نماز پڑھنے گئے، راستے میں کوئی غیبت کر لی، اب وہ نحوست لے کر آپ گھر میں آ گئے، کتنا اچھا عمل کر کے گئے تھے، درود شریف پڑھتے جاتے، درود شریف پڑھتے آتے، کوئی
کسی معاملے میں ڈسکشن کرنے لگے, بات چیت کرنے لگے کسی مسئلے کے ساتھ, تھوڑا سا کچھ وظیفہ باقی ہے, تھوڑا سا گھر پہ کچھ کام ہے, کام تو رہتا ہی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, کچھ درود شریف پڑھتے ہوئے, ایسا درود شریف پڑھتے ہوئے نکلے تسبیح کرتے ہوئے کہ کسی کو موقع ہی نہیں ملے کام بات کرنے کا. خدا کی پناہ تو یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جمعہ کے دن جا کر مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے کسی پر. نہیں موقع ملے تو امامے پہ کرنا شروع کر دے گا, نہ کوئی ملے تو امام ہی میں کرنا شروع کر دے گا. آج جو امام کی جو روحانیت ہے ہمیں جو نہیں مل رہی ہے, ہم مصلی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن مخلص ہو کر کھڑے نہیں ہوتے, اسی لیے روحانیت نہیں ملتی. بتائیے وہ امام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے وہاں وہ کھڑا ہے, ایسے تھوڑی ہے. اس مصلی پہ سب کھڑا ہو جاتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے وہاں کھڑا کرتا ہے. بے شک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن یا رسول کوئی اللہ, ایسی بات بتقاضۂ بشری دکھ جائے اکیلے میں جا کر, حضرت معاشرے میں یہ بات چیت میں گوئیاں ہو رہی ہے بہت پیار سے. یہاں تو آستین اوپر ہوگا اس لیے کہ ہم مسجد کے بھی کچھ صدر یا کچھ ہے نا. عزت کرنا سیکھیے اپنے امام کی, علماء کی. یہ قوم کے رہبر ہیں, ان کے کوئی معاملات دکھ جائیں تو احتیاط کے طور پر آپ اسے اکیلے میں بتائیں, محبت کے ساتھ. باس بن کر مت بتائیے, اس میں بھی ادب کا تقاضا ملحوظ رہے. پھر کیا ہوگا, عوام کا اپنے لیڈر پر اتحاد رہے گا. آج ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. جس دن یہ قوم اپنے امام کے پیچھے متحد ہو جائے گی, یہ چاہے تو اپنے علاقے میں ہر علاقے کو فتح کر دے گی. جس امام کے کہنے پر اللہ اکبر کہنے وہ پہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کہنے پہ آپ سجدے میں رکوع میں چلے گئے, سمی اللہ لمن حمدہ کہنے پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں رکوع سے, اللہ اکبر کہنے پر سجدے میں جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جس میرا ہے اطاعت آپ کی ہے, آپ جو حکم نمبر سے دو گے آمنا صدقنا. کیا ایسا قوم میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ ایک بتاتا ہوں. اس لیے قوم ہر پہلے علماء کو اور امام کو قوم پیسہ نہیں دیتی تھی, ایک سسٹم دیتی تھی. آج وہ سسٹم نہیں ہے تو ہم چند لوگ مل کر اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, تو ہر چلانے والا سوچ رہا ہے میں باس ہوں. ارے خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہارے پیسے کو قبول کر کر ایک عالم دین اور امام کے لیے نذرانے کے طور پر قبول کر دیا. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. یہ گھمنڈ مت کرو کہ ہم امام کو تنخواہ دیتے ہیں, بلکہ خدا کا شکر ہے. ذرا سوچئے, آپ کاروبار کر رہے ہیں, امام نہیں کر سکتا کیا؟ آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, تہوار ہو, آپ عید میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, وہ مسجد میں پڑا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کر سکتے ہیں قربانی؟ ذرا کر کے دکھائیے, 10,000 دیتے ہیں تو. لیکن نہیں, بچپنے سے یہ خونے جگر پلا کر سمجھایا گیا تھا کہ دین کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے, دین دیکھنا, مال مت دیکھنا. بہت خوب, نبی کے اس مسئلے کو سنبھالے رکھنا. بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر حسن اور حسن اور حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. عبادت میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. آپ کو نماز میں وہ مزہ چاہیے تو اپنے اخلاص کے ساتھ مسجد چاہیے, اخلاص کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیے, پھر آپ لوٹیں گے نا, انقلاب ہو جائے گا. کچھ کمی بھی رہ جائے گی ہمارے امام میں تو اس اخلاص کی برکت سے اللہ اسے اصلاح کر دے گا. سبحان اللہ. تو اتق المحارم, منع کی ہوئی چیزوں سے, حرام کی ہوئی چیزوں سے, ناجائز چیزوں سے بچو. تو پہلی تو ہماری آنکھ خطا کر رہی ہے, زبان کیا خطا کر رہی ہے؟ جس کو جو آیا شروع. اگر آپ کے نیچے کچھ کام کرنے والے ہیں, اس کو 5 گالی تو ڈیلی دیتے ہی ہیں. آپ کہتے ہیں ارے قاری صاحب یہ سیدھی زبان سمجھتے نہیں ہیں. بولتے ہیں لوگ, بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحت کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تمہیں اور عزت سے نواز دے گا۔ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو آپ کے یہاں 5 آدمی نوکر پہ لگا دیا ہے کہ آپ کو نوکر نہیں بنا سکتا؟ بے شک۔ کیا وہ بندہ نوکر کے لیے ہی، نوکری کے لیے ہی اور دوسری کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کہ آپ کہیں نہیں کام کیے ہیں؟ آپ اپنے لیے کیا امید کرتے تھے کہ کیا ہمیں بھی گالی دیا جائے؟ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنے ماتحت والوں کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں لوگ مس یوز کر رہے ہیں، وقت کا بیجا استعمال کر رہے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ورکرز ہیں، ہم اسے تربیت دیں گے اور اسلام کا نمونہ سکھا کر اسے پابند بنا دیں گے۔ محبت کے ساتھ سب کچھ بدل سکتے ہیں، گالی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ روزی کماتے ہیں وہی اپنے ورکرز کو آپ گالی دے رہے ہیں، یقین جانیے وہاں سے اللہ برکت ختم کر دے گا۔ اس لیے برکت ختم ہے آپ کی۔ رزق وہاں سے حاصل کر رہے ہیں نا، اللہ ذرائع رزق کیا ہے نا جہاں پہ آپ کام کروا رہے ہیں، آپ وہیں پہ اگر گالی دیتے ہیں، آپ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو نارمل انسانوں کو نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بول دیتے ہیں وہی جگہ، پھر کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں آ رہی، کیسے آئے گی؟ رزق تو فرشتے لے کر آتے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتے لے کر آتے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے خلاف چلیں گے پھر رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ تو لہٰذا اپنے زبان کی اصلاح کریے، اس زبان کو تسبیح و تحلیل سے، نبی پر کثرت سے درود و سلام سے اسے خوب تر رکھیے، اور جہاں چلیے صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے، اس لیے کہ مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ آخری لمحے اگر آپ کی زبان پر نبی پر درود پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جائے تو زندگی قبول ہو گئی، اور بندگی بھی قبول ہو گئی، اور آخرت بھی قبول ہو جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم اپنے عمل کی اصلاح کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابھی بتا رہے تھے کہ آپ سب شہیدان کربلا کی محبت میں یہ محفل رکھے ہیں، اس کی ایک جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا من تخلف نہا غرقا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو کشتی نوح پر چڑھ گیا تھا، سوار ہو گئے تھے، وہ بچا لیے گئے، اور جو نہیں انہیں نہیں رکھا گیا وہ کیا ہوئے؟ طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح جو محبت اہل بیت میں رہے گا، جس طرح اللہ کشتی نوح پر سوار ہونے والے کو بچا لیا تھا، اسی طرح محبت اہل بیت کرنے والے کو اللہ بچا لے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن صاحب کشتی پہ چڑھیں گے تب تو۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ کیوں دی؟ کشتی پر دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، کشتی پر جب بیٹھتے ہیں تو اب انسان کے قبضے میں نہیں ہوتا، انسان کشتی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ کشتی کا رخ ادھر تو انسان ادھر، کشتی ایسے تو انسان ایسے، کشتی ادھر تو وہ انسان ادھر۔ مطلب یہ کہ کشتی کا رخ جدھر ادھر ہی انسان کا رخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی اتباع کرنے والا، اہل بیت کی پیروی کرنے والا سچا وہی ہے جس طرف اہل بیت ہے، اس کا ہر قدم، محبت کرنے والے کا ہر قدم اسی طرح چلے گا جس طرح اہل بیت نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جب تک گویا کہ ہم نے کشتی نوح کی طرح ہم نے سفینہ نوح کو قبول کر دیا ہے، اگر ہماری زندگی ایسی نہیں ہے تو پھر صرف جھوٹ ہی ہے، یہ باتیں، یہ دعوے سب جھوٹے ہیں، محبت اہل بیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب محبت اہل بیت نہیں ہے۔ امام علی مقام نے آخری لمحے سر کو سجدے میں دے دیا، کیوں؟ مدینے والوں گواہ رہنا،
औलाद की बारी आई औलाद दिया, माल की बारी आई माल दिया, जान की बारी आई जान दिया, लेकिन जो मेरे नबी की सबसे प्यारी चीज थी नमाज, मैंने नमाज नहीं दी है, अपनी नमाज में ही अपने सर दे दिया है। सुभान अल्लाह। तो करारे दिल, इत्मीनाने दिल जब हासिल होगा जब महारिम से हम बचेंगे। जो चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उनसे बचे, जिन चीजों से रुकने का हुक्म दिया है इस कदम से हम जुर्म नहीं करेंगे, ये अपने आप से मुआहिदा करें। हम किसी को बेजा नहीं सताएंगे, ये कदम कभी भी गुनाहों की तरफ